سارے زمان سید سروران حبیب قسم قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقت درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بے حد فضل عظیم ہے کہ آج نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مجھے مقصد بیان کرنے کی ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عید الاضحیٰ کا آج تیسرا دن ہے اور حدیث مبارکہ کے تحت آج کا دن بھی قربانی کا دن ہے۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ سب سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، پھر اس سے کم دوسرے دن ثواب، پھر اس سے کم تیسرے دن، اور آج کا دن جو ہے یہ اذان مغرب تک کا وقت ہے۔ اگر اذان سے پہلے اگر جانور میں چھری چلا دی جائے تو وہ قربانی درست ہے۔ اگر اذان شروع ہو گئی ہے اس کے بعد چھری چلائی تو وہ جانور جو ہے وہ حلال تو ہوگا لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے جو غیر مقلدین ہیں وہ چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، حالانکہ شرعاً 3 دن جو ہیں یہ قربانی کے ہیں۔ 9 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک یہ جو دن ہیں ان دنوں میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ 10، 11 اور 12 کو قربانی کی جاتی ہے اور 13ویں دن جو ہے عصر کی نماز تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، یہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس مغالطے میں چونکہ چوتھے دن بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ چوتھے دن کی قربانی جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر چوتھے دن کو سمجھا جائے کہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو اس وجہ سے قربانی بھی جائز ہے تو پھر 9 کو تکبیر شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تو اس دلیل کے مطابق 9 تاریخ سے ہی قربانی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 10، 11 اور 12 اس کی مغرب تک یہ سلسلہ قربانی کا جاری رہتا ہے، لیکن تکبیرات کا سلسلہ جو ہے یہ 5 روز کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بے انتہا فضائل و کمالات اور مراتب عطا کیے، اور آپ سے جو امتحانات لیے گئے، آپ کی زندگی کے 5 ایسے خاص امتحان ہیں کہ جس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت سے لے کے کم و بیش 100 سال کی عمر تک آپ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین۔ 100 سال کے بعد آپ یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ بھی ایک امتحان کا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اولاد جیسے
پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کا مال دے کے بھی آپ کو آزمایا کہ دنیا کے مال سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جوانی عطا کی، اور جوانی میں ایک بندے کا ایک اپنے کو دبدبہ ہوتا ہے، حسن و جمال اور جسمانی طاقت یہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو نبوت کی طاقت ہو، جو نبوت کا حسن و جمال ہو، اس کی کائنات کی طرف مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے باوجود جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ بھی ایک آپ کا امتحان بہت بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد بیوی بچوں کی جدائی، حکم ہو گیا کہ وہ اپنے سے دور ایک وادی میں چھوڑا ہو، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پہ نہ کوئی کھانے کی بھی کوئی اشیاء موجود ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی بازار ہے جو چیز مل جائے۔ ظاہر طور پہ پہاڑی علاقات جہاں پہ سائے کے لیے بھی کوئی درخت نہیں، ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی ظاہری طور پہ کوئی سہارا بھی نہیں، اس وادی میں اپنے بیوی اور ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو چھوڑ کے آنا، یہ ایک والد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر ساتھ ساتھ بیوی اور بچے کا بھی امتحان ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں پر خوراک کا انتظام ہی نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، سائے کے لیے کوئی درخت نہیں، کوئی دیوار نہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے جو مکے اور مدینے میں گئے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے۔ وہاں کے عام گاڑی ہو، خاص گاڑی ہو، اے سی کے بغیر اجازت نہیں ہے، گزارا ہے کہ وہاں میں اتنی شدت کی گرمی ہے۔ جتنی ہماری مسجد ہے اتنی مسجدوں میں 6-8 اے سی لگے ہوئے ہیں، ہمارے تو 2 اے سی چلے تو کام چل جاتا ہے، اتنی مسجد، چھوٹی سی مسجد میں 6 اے سی لگے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کتنی شدت کی گرمی ہے۔ اور اب تو پھر بھی بہت ساری سہولتیں ہیں، جب کچھ نہیں تھا تب کی زمین کے پاؤں رکھنے کے لیے بھی کیسا سہارا ہے کہ آپ جیسی وہ گرمی برس رہی ہے اور زمین جو ہے پتھریلی زمین اور وہ گرمی سے تڑپ رہی ہے، اور وہاں پہ رہنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ اس ماں کا حوصلہ ہے جس نے اپنے بچے کی پرورش ایسے بہت کی، اور آج اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے نام کو بھی کیسے زندہ رکھا، ان کی ادا کو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی نشانی قرار دے دی ہے۔ صفا و مروہ دو پہاڑیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں، نہ صرف پہاڑیاں بلکہ پہاڑوں کے درمیان چلنا، یہ حضرت امام حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بنا دیا گیا، اور فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو لوگ ہماری نشانیوں کی تعظیم کریں اللہ ان کو دلوں کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو پہاڑیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، فرمایا جو ان پہاڑیوں کا ادب کرے، احترام کرے، اللہ ان کو دلوں کا تقویٰ، پرہیزگاری، سکون قلبی اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ پہاڑیاں جہاں پہ صرف اماں حاجرہ کے قدم لگے ہیں، وہاں پہ کوئی بظاہر اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ یہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہاں پہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ادب و احترام کا بات نہیں، بلکہ ایک نبی کی بیوی، اللہ کی ولیہ، جو کہ عورت جو ہوتی ہے وہ نبی نہیں ہوتی، نبوت کا خاصہ اللہ نے مردوں کو عطا فرمایا، فرشتے بھی جو ہے وہ نبوت ان کو نہیں دی جاتی، تو وہ عورت
یہاں پہ تو دربار بھی نہیں بناتی صفا مروا پہ، یہاں پہ تو کوئی اللہ کا ولی کیا کوئی نبی بھی پہاڑ کے اندر ان کا مقام نہیں ہے، اس کے باوجود رب فرما رہے ہیں میری نشانیاں ہیں، اور پھر نشانی اس وجہ سے بھی نہیں کہا کہ وہ کسی نبی کے قدم لگے ہو، نشانی کہنے کی وجہ بتائی کہ میری بندی کے قدم لگے ہیں اما ہاجرہ کو، حالانکہ اس کے بعد 1,00,000 نبی آئے ہیں، وہ بھی وہاں وہی کرتے رہے جو حضرت اما ہاجرہ کرتے رہے۔ کمال بات نہیں ہے کہ ایک عورت کا عمل، چلو ہم جیسا گناہگار کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بعد میں جو نبی آئے وہ بھی یہی کرتے رہے، بلکہ میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء خاتم النبیین تمام نبیوں کے سردار اللہ کے حبیب جن کی خاطر رب نے ساری کائنات کو بنایا، جب وہ بھی آئے تو وہ بھی یہی چکر لگاتے رہے، کبھی صفا کبھی مروا، کبھی صفا کبھی مروا۔ تو یہ کتنی عظمت کتنی شان اللہ نے اپنی بندی کو عطا فرمائی، اس وجہ سے کہ ایک نبی کے حکم سے ایک شوہر کی اطاعت کے اندر وہاں پہ قیام کیا اور صبر کیا، اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں اسی میں راضی ہوں۔ یہ ایک جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان، وہاں آپ کی زوجہ کا بھی امتحان، اور بچپنے کے اندر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امتحان، اب یہ چھوٹی بات نہیں تھی، پھر یہ بھی امتحان میں آپ کامیاب ہوئے، پھر وقت گزرا، پھر بچے کی جوانی، جب چڑھتی جوانی کو بچہ ہو تو اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو امرد ہوتا ہے، امرد کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوتا لیکن وہ بچہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، بچپنا اس کا گزر گیا، جوانی کے قریب ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو یہ جو اس کی عمر ہوتی ہے 11 سال 12 سال 12.5 سال کی، یہ جو عمر ہے، اس عمر والے بچے کو امرد بولتے ہیں۔ اس بچے میں اتنا حسن ہوتا ہے، اتنی اس کے اندر کشش ہوتی ہے کہ اتنی کسی عورت کے اندر بھی کشش نہیں ہوتی جتنی اس
اب ہر بندہ نبی کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا. آج بھی بڑے بڑے مردود ایسے ہیں نبی لے کر خاتم النبی ہو، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے معنی نکال لیتے ہیں. تو یہ بد نصیبی ہے. جس پہ رب کا فضل رحمت برسے وہی نبی کی زبان کو سمجھتا ہے. وہ بھی نہ سمجھ سکی. آخر شام کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور محسوس کیا کہ خوشبو آ رہی ہے، در و دیوار کو چومنا شروع کر دیے. پتہ چل گیا میرے ابا جی آئے ہیں. گھر میں داخل ہوئے. اب بیوی سے سوال کیا، گھر میں آج کون آیا تھا؟ فرمایا ایک ابراہیم نام کا آدمی آیا تھا. کہا وہ کیا کہتے تھے؟ پوچھا تھا وہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ اسماعیل کہاں ہے. میں نے کہا وہ جنگل میں گئے ہیں، سوال جنگل میں گئے ہیں جناب علی، وہ شکار کرنے کے لیے. پوچھا کچھ کہہ کے گئے ہو، کوئی حکم جاری کیا ہو؟ فرمایا ہاں بس اتنا کہتے تھے جب اسماعیل آئے اسے کہنا گھر کی دہلیز کو بدل دے. آپ بھی نبی تھے، آپ سمجھ گئے ابا جی نے حکم دے دی ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو. اب اس کی وجہ بہت بڑی تھی. آج بھی اگر بالفرض والدین کسی وجہ سے یہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اب یہ حکم نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ یہ حکم تھا کہ ماں کہے طلاق دے دو تو دے دو، باپ کہے بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت لوگ دیندار تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے تھے. جب دیکھتے تھے کہ یہ عورت یہ غیر شرعی کوئی کام کر رہی ہے یا میاں بیوی ایسا کوئی کام کرتے ہیں، ان کی محبت اتنی بڑھ رہی ہے کہ رب رسول کی اطاعت جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ماں باپ کہتے بیٹا اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑنے میں تیری آخرت کا بھلا ہے. تو بیٹا چھوڑ دیتا، اس کے لیے لازم تھا کہ وہ چھوڑ دے. لیکن اگر اب کہے ماں باپ تو اب نہیں چھوڑا جا سکتا. کیوں؟ کہ اب ماں باپ دین کو نہیں جانتے. اب دین سے لوگ غافل ہو چکے. اب کو وضو کا طریقہ پوچھ لو ماں کو تو ماں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا. ماں کو غسل کا طریقہ پوچھ لو تو ماں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے. اب وہ ماں انا پرستی کی وجہ سے حکم جاری کرتے بیٹا یہ میرے سے لڑکی بڑا اس کو طلاق دے دو، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اس کو چھوڑ دو. یعنی یہ اب جو طلاق کا کہا جاتا ہے انا پرستی میں، غصے میں کہا جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن علماء نے یہاں پہ فقہی مسئلہ بیان کیا ہے. میں بالفرض اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور شوہر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کا طلاق دینا جائز ہے. لیکن شرط یہ کہ وہ بندہ خود کام کرتا ہے جو طلاق کو ہونا. اب جو خود ہی نماز نہ پڑھتا ہو، فجر ٹائم اس کی اپنی آنکھ میں دھوتی ہو تو وہ کہنا میری بیوی طلاق نماز نہیں پڑھتی تو میں چھوڑ رہا ہوں، تو یہ بندہ گناہ گار ہے. آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس کے لیے ہے جو واقعی دیندار ہو اور واقعی دین کو سمجھنے والا ہو اور یہ بیوی اس کے لیے دینی کام میں رکاوٹ بنتی ہو تو پھر اس کے لیے ہر کسی کے لیے ایسے مسئلے نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ اسماعیل کو کہنا اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے. آپ سمجھ گئے، آپ نے اس کو طلاق دے دی. پھر جناب علی کچھ وقت گزرا، پھر آپ نے دوسری شادی کی. پھر جناب علی یہ وقت گزرتا رہا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ پھر آپ آئے کہ میں دیکھوں میرا بیٹا اس حال کے اندر گزارا کر رہا ہے. دروازہ جناب علی کھٹکھٹایا، کیا ہوا؟ اندر سے بیٹی کی آواز آئی. پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں ابراہیم ہوں. فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کوئی الفاظ دہرائے. کہا اسماعیل جنگل میں گئے ہیں، میرے سرکار جنگل میں گئے ہیں جناب علی. کہا کیا کرنے کے لیے گئے؟ فرمایا جنگل میں شکار کرنے کے
راستوں سے گزر جاتے تھے. اب بظاہر تو نظر نہیں آتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا صحابہ نے جب تلاش کرنا ہوتا تو وہ جن گلیوں سے حضور گزرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ خوشبو سونگتے سونگتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. تو یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو حضور علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یہ بھی جن راستوں سے گزرتے ان راستوں میں خوشبو میں آتی. تو جب آپ آئے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تو محسوس کیا کہ آج بھی میرے ابا جان آئے ہیں. تو بیوی سے وہی سوال کیا، کہا کہ آج کل میں کون آیا تھا؟ کہا ابراہیم نام کا ایک آدمی آیا تھا. کہا کیا کہتا تھا؟ فرمایا آپ کے والد نے پوچھا، میں نے بتا دیا جنگل میں گئے ہیں. فرمایا کچھ اور کہہ کے گئے ہو؟ فرمایا ہاں جاتے وقت یہ کہا تھا کہ اپنے گھر کی تحریر کی حفاظت کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پر یہاں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو نور کے جو امیر بنے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اور جس کے بدن کے اندر وہ نور منتقل ہونا تھا، چاہیے تھا کہ اب وہ بدن بھی اتنا پاک و صاف طیب و طاہر ہو جو اس کی حفاظت کر سکے. جو پہلی بیوی تھی وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ نور مصطفیٰ کی امیر بن سکے. اس وجہ سے فرمایا کہ بیوی جب اسماعیل آئے تو کہنا گھر کی تحریر کو بدل دے. وہ کیوں بدلا گیا؟ کہ اس بدن کے اندر نور مصطفیٰ کو امانت کے طور پہ رکھنا تھا. اب چونکہ وہ عورت اس قابل نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو طلاق دے دی گئی. اور دوسری جب بیوی آئی نکاح کے اندر تو کہا ہاں یہ شکر کرنے والی ہے، یہ ادب والی ہے، یہ احترام والی ہے، یہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں. تو فرمایا ہاں اس کی حفاظت کرنا اس وجہ سے کہ یہ عورت نور مصطفیٰ کی امین بننے والی ہے. مجھے بتاؤ جو 4000 سال پہلے جو عورت نور مصطفیٰ کی امین بنی اس کے لیے انتخاب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چن کے کیا. تو مجھے بتاؤ کہ جس کے جسم انور کے اندر نور مصطفیٰ نے 9 مہینے پرورش پائی ہو جسم مبارکہ کے ساتھ، مجھے بتاؤ کہ اس اما آمنہ کا مقام رب کے دربار میں کتنا اعلیٰ ہوگا. آج تو کچھ لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور سعودی حکومت نے تو وہ کیا کہتے ہیں ظلم کی انتہا کی کہ آپ کی قبر انور کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے اور ان کو ختم کر دیا گیا اس قبر کو. لیکن یہ تو ظاہری علامت ہے. اب باطنی طور پہ جو رب نے مقام و مرتبہ ان کو عطا کیا، یہ تو جب وہ لوگ قبر میں جائیں گے پتہ پھر چلے گا نا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس واسطے اگر ہزاروں سال قبل نور مصطفیٰ کی امین جس عورت کو بنایا جائے، چن کے بنایا جائے کہ اس کا کردار صاف و شفاف ہونا چاہیے، تو مجھے بتاؤ جس جسم کے اندر میرے محبوب نے 9 مہینے پرورش پائی ہو تو رب تعالیٰ نے ایسے اس جسم کے اندر اپنے محبوب کو رکھ دیا. اس کا کیا یہاں پہ اس کے محبوب کی پرورش پائی گئی اور اس کے بعد جناب اس کو ایمان نصیب نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ہماری ماں کو کتنی عظمت عطا فرمائی. اس کے چہرے کو دیکھو، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور میرے مصطفیٰ کی ماں کو اللہ نے کچھ بھی نہ عطا کیا ہو. میرے اور آپ کے والدین تو جنت میں جائیں اور ہم خوش ہوں، اور جس کے صدقے میں ہمیں جنت مل رہی ہے اس محبوب کی ماں کو اللہ جنت میں داخل نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو مالک جنت بنایا گیا ہو، جس کی خاطر رب تعالیٰ جل شانہ نے جنت کو بنایا، دنیا کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، اپنا رب ہونا جس کے خاطر رب نے ظاہر کیا ہو. مجھے بتاؤ اس کی ماں کو جنت
کمزور ایمان کی علامت ہے. اس وجہ سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ رب تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جن والدین کو چنا ہے یقیناً وہ والدین بڑے مبارک اور بڑے فضیلت والے ہیں. یہ ہماری اس وقت دنیا کے اندر بھی ایک بڑا موٹا سا فائدہ کیا ہے والدین اور اولاد کے حوالے سے. جن کی اولاد بہادر ہوتی ہے نا، نیکوکار ہو، اچھے کام کرنے والی ہو، اگر آپ ان کے والدین کا کردار دیکھیں تو پتہ چلے گا یقیناً ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے یہ اولاد نیک ہے. یعنی کہ والدین جو ہوتے ہیں، حدیث بارگاہ میں آتا ہے، ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے. کچھ عادات، کچھ حسن و جمال، کچھ کردار وہ بچوں میں پایا جاتا ہے. ماں باپ نیک ہے، اولاد کے آگے سے کافی حد تک نیک ہوتی ہے. کچھ بیچ میں بگڑے بھی نکل آتے ہیں، وہ غلط بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب نہیں والدین کے لیے جنت نہیں ہے اور حضور امام الانبیاء ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء ہو، جنت کے مالک ہو اور ان کے والدین کو یہ عزت نہ دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا بیٹا قرآن پڑھ جائے، ہمارا بیٹا دین پڑھ جائے، میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ایسا نورانی تاج اللہ تعالیٰ اس بچے کا والدین کو پہنائے گا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے گی. میرے اور آپ کے والدین کو تو یہ عزت رب تعالیٰ قیامت کے روز عطا فرمائے. اور جو امام الانبیاء ہو، جن کی وجہ سے ہمیں ہمارے والدین کو عزت عطا فرمائے اور ان کے والدین پر اللہ کچھ بھی نہ عطا کرے، یہ تو عقل بھی اس بات پر تصدیق کرتی ہے. اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نور مصطفیٰ بننے کے لیے جس عورت کو، جس ماں کو پسند فرمایا، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کا انداز کلام، اس کا صبر شکر کرنا اور خاص اس کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن اخلاق اور تھوڑے میں قناعت کے ساتھ گزارا کرنا، یہ اس اماں کا یہ صبر تھا اور اس کا یہ حسن اخلاق تھا کہ جس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میرے نبی کے نور کی امیر بننے کے لیے اس عورت کو پسند فرمایا. تو اگر ایسی عورت آج بھی اگر معاشرے کے اندر ہو تو پھر یقیناً بیٹا کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں پیدا ہوگا، پھر یقیناً بیٹا بھی اللہ کا ولی پیدا ہوگا. اس لیے ہماری گھر میں جو بیٹیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایسا کردار اپنائیں، تھوڑے میں گزارا کر کے صبر کے ساتھ، نہ اپنے والد کو تنگ کرے، نہ اپنے شوہر کو مجبور کرے. تھوڑے میں جو راضی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے. کسی کو دادا بھی اجمیری دے دیے، کسی کو خواجہ اجمیری دے دیے، کسی ماں کو غوث پاک دے دیے، کسی کو بابا بلے شاہ قصور دے دیے. یہ رب کی تقسیم ہے، لیکن رب نے دیے اس ماں کو ہے جس کا اپنا دامن پاک و صاف ہے، جس باپ کی کمائی حلال ہے. یہ بھی دل میں رکھے، کمائی حرام ہو تو بیٹا نمازی نہیں ہوتا، یہ دل میں رکھیں. جو بیج بوئیں گے پودا وہی نکلے گا. بیج آپ جناب علی وہ کیکر کا ڈال دیں تو کہیں جناب اس کے اوپر آم لگ دیں، اس کے اوپر سیب لگ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کھجور اسی پودے میں لگے گی جس کی گٹلی بھی کھجور کی ہوگی، جس کا بیج ہو اور ہر اس کے اوپر کہیں جناب ہماری پسند کا لگے، ایسا ممکن نہیں ہے. رزق حلال ہو، ماں کا کردار پاکیزہ ہو تو پھر کوئی دادا علی اجمیری تو نہیں آئے گا. امید ہے دادا علی اجمیری کا خالق ضرور آئے گا. اس لیے اپنے گھروں میں ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آمین.